پڑے گا۔ تو وارث جو تھے نا منت سماج کرتے تھے کہ نہیں دیت جو ہے نا کوئی رقم لے لی جائے معاف ہو جائے، تو آپ نے کہا نہیں قصاص ہی ہے۔ تو اس نے پھر صحابی نے قسم کھا دی کہ اللہ کی قسم قصاص نہیں لیا جائے، تو اللہ نے اس کی بات پوری کر دی اور کہتا جب وارث دیت پر راضی ہیں تو لے لو۔ یہ قصہ تھا جس پر آپ نے کہا کئی درویش اور پھٹے پرانے غریب بھی اللہ کا نام لے کر قسم کھا دیتا اللہ اس کی پوری کر دیتا، وہ اس خون بہا کی بات۔ یہ لمبی چوڑی باتیں جو ہے نا ساری خدائی ہاتھ میں، بالکل آگے پیچھے سے کاٹ کر نا بات مرضی کی بنا دیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا حکیم صاحب بیمار ہے، انہوں نے آ گیا پیغام۔ انہوں دن کئی لوگ آؤندے نا وقت دے وقت ہی انہوں چلو 10-15 منٹ گلاں باتاں کر لیے، جو پوچھنا دسنا سارے پوچھ لو۔ مولوی صاحب بھی آ گئے، سارے تسی بھی پنڈاں چ آئے، سناؤ پنڈاں چ خیریت ہے؟ بسم اللہ اعانت لاؤ نا اپنی کتاب استعانت والی جڑی نا وہ ذہن جیسے نہ نہیں ہے اس مسئلہ استعانت وغیرہ نا بڑی کتاب زبردست لکھی ہے، بریلوی علی بم لکھا انہوں نے۔ اچھا کہ اور سب گلاں ٹھیک ہے، مدد بھی اللہ تو سوا منگ لی جزا پھر کی رہ گیا یہ اور بھی مدداں دیں دے اللہ تعالیٰ کی وجہ رہ گیا کام۔ بہت پیاری کتاب، شاعر بھی سی فارسی دے اردو دے پنجابی دے، اس تو انہیں یہ تھے نظماں بھی لکھی کہ سب غوث ولی عہدے سے دربار سے عاجز ہے اور بالکل ہر وچ روندے ہے، کوئی کسی میں کچھ نہیں جانتا۔ پڑھ رہے ہیں کتاب وہ حضور علیہ السلام نے بارے وہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جسم تے اتنے ہے روزے مارے تے تو آپ کی روح اتنے نہیں، آپ اتنے رہتے جنت میں، یہ واضح کرو نا بھی یہ کی خیال ہے؟ یہ کی انہیں لکھا کوئی بڑا لکھا اور کہنا جی آپ کا جسم مبارک تے اتنے ہی روزے میں ہے، لیکن آپ نے اتنے نہیں گئے، آپ جنت میں نے بار بار یہ سی بڑا 4-5 صفحے انہیں لکھے سوال جواب دے کہڑا سی رسالہ علی زئی دی کتاب ہے، تسی یہ قرآن فتاوا علمی آرڈی موٹی وہ پھر لے آؤ نا کہ وہ پیخلا دے رہے ہیں ہمیں پڑھتے ہو دے بڑے بحث نہیں میرے سامنے۔ شفیق وہی لڑکا فہیم جس کو حجرے میں مار رہے تھے نا جماعت المسلمین والے، اب کراچی ہے نا، کل اس کا فون تھا تو 3-4 مسئلے اس نے پوچھے۔ اب اس شہر میں یہ جماعت المسلمہ اس نے پھیلائی تھی، پھر چھوڑ گیا، پھر آئے کراچی سے بھی دوسرے میرے حجرے میں نا بحث مباحثہ ہو گیا، تو بحث کرتے ہوئے نا بیچارے کی باتوں کا جواب نہیں دیا، مارنے لگے، پکڑ لیا۔ میں نے کہا یار زیادتی نہ کہ وہ بچہ عباس تھا اس نے بھی چھڑانے کی کوشش کی، انہوں نے عباس کو بھی پکڑ لیا، باہر لے آئے، مارنے لگے۔ شفیق مجھے روکے باہر نہ جائے، میں نے کہا یار بچے کو مار دیں گے، حد ہوگی۔ میں نے پھر باہر نکل کے ان کے پٹے پکڑی، پٹے رکھے دن رات، پٹوں سے آ گئے سہیل قابو۔ اب عباس چھوٹ گیا، اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے، اینٹی لگائی نا، پھر روئے مولا روکے۔ میں نے کہا مارتے رہے، اس وقت تم نے نہیں کہا، اب اس کی باری ہے۔ تو بیچارے کے کل یہی سوال تھے کہ رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ آپ قبر میں زندہ ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے بات؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک، آپ قبر میں زندہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات آپ جب قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے بتایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ حضور نے عام بھی فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ خرابی یہ ہے کہ جو ہے نا اس دنیا کی باتیں اس کو پھر ریاض صاحب بھی اسی دنیا میں کھینچ لاتے ہیں کہ وہ نبی یہاں ہی پھرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل کرتے ہیں، یہ خرابی کی بات ہے۔ میں نے فہیم سے کہا کہ میں اور آپ دونوں اس دنیا میں زندہ ہیں نا، ہمارے زندہ ہونے میں کچھ شک ہے، مگر جیسے ہم یہاں زندہ ہیں وہاں نہیں جاتے، وہاں کی خبر کو اللہ تعالیٰ دے دے ٹھیک ہے، اسی طرح وہ اس دنیا میں زندہ ہے، اب اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں، یہ بس ٹھیک رکھنی بات، باقی زندہ ہونے کی ہمیں کوئی تکلیف نہیں، وہاں زندہ ہے اور درود پہنچتا ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس سے ہاں وہ دنیا دوسری ہے۔ اللہ اکبر۔